اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت لوط علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ قوم لوط کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ایک خصوصی کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ کبھی کبھی انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے اور وہ گناہ انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعیت میں آ جاتا ہے اور اجتماعیت سے نکل کر قانون اور سنت اور فرہنگ اور کلچر بن جاتا ہے، اور پھر رہتی دنیا تک اس سنت پہ لوگ چل کر اسی گناہ کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور جو بھی شخص اس سنت کا بانی بنتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس کی سنت اور روش پہ عمل کرتے ہیں وہ ان میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ وہ کار خیر میں سنت بیان کر کے جائے یا کار بد اور شر میں، فرق نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک پہلو تھا ان کے اندر، اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آقا یہ بخل سے شروع ہوا، اور بخل یہ ام الفساد ہے۔ وہاں سے پھر آہستہ آہستہ دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور وہ بیماریاں پھر آہستہ آہستہ کلچر بن کر معاشروں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری دیگر جو قوم لوط کے اندر تھی، کہ جس کی وجہ سے ان کا نام ہی یہی پڑ گیا ہے، وہ ایک خاص بیماری جس کو آج ہم جنس پرستی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی۔ بہت سے گناہ تھے، ہر قوم ایک خاص گناہ کے ساتھ پہچانی جاتی تھی۔ اس قوم کی جو سب سے بری صفت تھی وہ ہم جنس پرستی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ کیا ہوا اور کس طرح سے اس مصیبت میں یہ گرفتار ہوئے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے فردی، اور وہ پھیلتا جاتا ہے، اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اجتماعیت سے فرہنگ اور کلچر بن جاتا ہے، لیکن رہتا گناہ ہی ہے۔ یعنی انجام دینے والا بھی گناہ سمجھتا ہے، اور جو اطراف کا معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ سمجھ کے مبتلا ہوتے ہیں۔ اس سے بدتر المیہ جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے وہ ہے تسویل، اور یہ نفس انسانی کی بعض خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت تسویل ہے، اور جس کو قرآن نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم تسویل کا شکار، بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، آئے گی انشاءاللہ باز۔ تسویل یہ نفس کی خصوصیت ہے، اور شیطان کا کام بھی تسویل ہوتا ہے۔ تسویل کیا ہوتی ہے؟ سین واو لام۔ تسویل یہ ہوتا ہے کہ باطل چیز کو اگر باطل بنا کر پیش کیا جائے، کوئی فرد بشری اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کیا یہ جاتا ہے کہ اس باطل پہ لبادہ حق کا اڑایا جاتا ہے، حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور حق کو لینے کے لیے فطرت انسان قبول کر لیتی ہے اور فوراً اس کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لیتی ہے۔ شر ہے، اگر شر ہو، شر کو شر سمجھتے ہوئے پوری اگر فطرت سالم کو قبول نہیں کرتے ہیں، شر کو خیر کا لباس پہنائیں، جب خیر کا لباس پہن لیتی ہے پھر آسانی سے آپ معاشرے کے اندر راج کر سکتے ہیں۔ تسویل یہ ہے کہ ایک زمانے میں گناہ ہوتا ہے، اور بڑھتے 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 وہ گناہ ان کے ذام میں حسنہ بن جاتا ہے، نیکی بن جاتی ہے، اور نیکی سمجھ کر اس کو انجام دیتے ہیں۔ یہ بدترین حالت ہے۔ جس قوم میں یہ آ جائے وہ قوم قعر جہنم کا شکار ہو جاتی ہے، خلود کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ غلط کام فردیت سے اجتماعی بنے، اجتماعیت سے قانون بنے، اور قانون بن کر معاشرے میں ظاہر ہو، لیکن وہ قانون سب جانتے ہیں کہ یہ قانون برا ہے، یہ برائی ہے،
لیکن برائی کو اس طرح رائج کر دیں کہ اب وہ برائی برائی نہ رہے بلکہ برائی نیکی بن جائے. یہ تصویر ہے. قوم لوط کے اندر جو روکن پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ کر انجام دیتے تھے. اور یہ تصویر ہے اور یہ بدترین حالت ہے اور انسان کے انحطاط کی آخری منزل ہے. دیکھیں کبھی اس تناظر میں آپ نے واقعہ کربلا کو دیکھا ہے؟ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں مخالفین آتے ہیں. خوب یہ گناہ پہلے کیا تھا؟ فردیت سے اجتماعی بنا، اجتماعی بننے کے بعد قانون بنا، اور جب قانون بنا اس قانون کے سائے میں پیغمبر کے نواسے بھی محفوظ نہیں تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر یہ کام برا جو کر رہے تھے، اگر یہ برا سمجھ کے کر رہے ہوتے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا. لیکن اس برائی کو اچھائی سمجھ کر انجام دیتے تھے. مثلا عمر سعد ملعون نے جب پہلا تیر مارا تو کیا کہتا ہے؟ سارے اس کو فوج کو گواہ بنا کے دیکھو سب سے پہلا تیر قربتن اللہ میں مار رہا ہوں. اور جو بھی ظلم کرتے تھے تقرب خدا کی نیت کر کے انجام دیتے تھے. یہ وہ انحطاط کی آخری منزل ہے کہ جہاں پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ برائی کے اوپر اچھائی کا لبادہ اڑا کر اچھائی پیش کر کے معاشرے کے اندر راج کیا جائے. ایسی اگر قوم کی حالت ہو جائے اس قوم کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. آپ سمجھ لیں کہ ناممکن حد تک ہوتا ہے. پھر ایسی قوموں کو نابود کرنے کے لیے خداوند عالم نے عذاب استیصال رکھا ہے، جس کا پہلے اشارہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت جب بیان کی تھی. عذاب استیصال ایسی قوموں کے لیے ہوتا ہے، ایسی قوموں کی جڑ کو ہی نابود کر دیا جائے کہ نہ یہ باقی رہیں، نہ ان کے آثار باقی رہیں اور نہ ان کے اعمال باقی رہیں، کہ آہستہ آہستہ انسان اس مرحلے پہ جا پہنچے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے تاکہ آئندہ نسل ان سے محفوظ ہو سکے. اور یہ طول تاریخ میں یہ کام ہوتے رہا ہے. وہ قوم لوط کے اندر جو دوسری بیماری آئی بنام ہم جنس پرستی، وہ اس ہم جنس پرستی نے کون سا لباس اپنے اندر اختیار کیا؟ وہ یہ تھا کہ یہ گناہ فردی نہیں تھا پہلے مرتبے میں بلکہ گناہ اجتماعی تھا، یعنی پوری قوم اس میں ملوث تھی. اور پھر اجتماعی نہیں تھا، ایک قانون بن کر ان کے اندر رائج ہو، سب اس کو قانون سمجھ کر اس کو انجام دیتے تھے. اور قانون اور فرہنگ اور کلچر ان کا بن گیا تھا، یعنی ان کا تشخص اسی عمل کی وجہ سے ہو گیا تھا، اسی نام سے پہچانے جاتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اطراف عالم میں جتنے شہر تھے وہ ان کی اس خاص بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے رابطے منقطع کر دیے. البتہ سبب پہلے یہ خود بنے، بخل کی وجہ سے انہوں نے بد اخلاقی کی. بد اخلاقی کے بعد جیسے ہی لوگ باہر سے آتے تھے ان کو پتھر مارتے، تنگ کرتے کہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے شہروں میں داخل نہ ہوں. ان کے ظلم اور بربریت کے سائے میں لوگوں نے قطع تعلق کرنے کے بعد ان کے شہر صدوم میں آنا چھوڑ دیا. اب چھوڑنے کے بعد یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہوئی. اور یہ بیماری جب ان کے اندر پیدا ہوئی تو اجتماعیت کے سائے میں انہوں نے اور کلچر کے سائے میں اس بیماری کو اپنے اندر پیدا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اطراف میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کا رابطہ ان سے کاٹ لیا. اور رابطہ کاٹنے کی وجہ ایک یہ تھی کہ بالآخر ان کے اندر تعلیمات موجود تھیں جن تعلیمات کے سائے میں اس کام کو برا سمجھتے تھے، اس قوم سے انہوں نے اپنا رابطہ کاٹ لیا. مطلب دوم جو یہاں پہ وہ یہ کہ آیا سارے کے سارے اس گناہ میں شریک تھے یا نہ ان کے اندر بھی کچھ ایسے افراد تھے جو اس بیماری میں مبتلا نہیں تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری قوم تھی، ایک قبیلہ تھا اور ایک قبیلہ ہی، یعنی پیچھے آباء و اجداد کے اعتبار سے ایک ہی نسل تھی. قبیلہ ایک تھا، قوم ایک تھی، نیاد ان کی ایک تھی، تو سارے کے سارے اسی کے اندر ملوث تھے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ قانون اور یہ برائی قانون کی صورت اختیار کرے اور آہستہ آہستہ کلچر کی منزل تک جا پہنچے، کچھ لوگ تھے جن کے اندر یہ درد تھا کہ ان کے اندر بیماریاں ہیں اور اس بیماری کا خاتمہ ہونا چاہیے. لہذا انہوں نے خط لکھا یا بعض افراد کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مازن میں جا کے شرف یاب ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب بعض ایسے تھے کہ جن کو دین کا درد تھا، سب ایسے نہیں تھے شروع میں. اور انہوں نے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ آئیں اور ہماری قوم کی اصلاح کریں. اور چونکہ نمرود کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہروں میں جا نہیں سکتے تھے، ممنوع تھے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب لوط کو آمادہ کیا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان کی اصلاح کرو.
بس اس کا مطلب ہے کچھ ایسے تھے جو درد مند تھے جن کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہوا. اور جب حضرت لوط علیہ السلام آئے ہیں تو حضرت لوط کا یہ مقابلہ نہیں کر پائے. وجہ کیا تھی؟ ایک عمومی فضا یہ تھی اس زمانے میں، چونکہ متعدد معجزات دیکھے لوگوں نے اور پھر ہر زبان زدہ عام و خاص ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا ہو گیا. کون حضرت ابراہیم کا؟ جس کا خدا اتنا قوی ہے کہ آگ میں جاتا ہے تو آگ بچا لیتی ہے، بتوں کو توڑ دیتا ہے تو نمرود کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ کہہ سکے. یعنی جب چرچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تو لوگ مانوی اعتبار سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم سے درگیری کریں تو ہم بھی عذاب کا کہیں شکار نہ ہو جائیں. لہذا جب سب کو پتا چلا کہ یہ لوط حضرت ابراہیم کے نمائندے ہیں تو ڈر اور خوف کی بنیاد پہ حضرت لوط علیہ السلام کا احترام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ٹکراتے نہیں تھے. لیکن دھیرے دھیرے ہوا کیا کہ اسی قوم لوط نے جب اس گناہ کو اتنا اپنے اندر رائج کیا اور عام کیا، عام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب حضرت لوط کا احترام آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا اور کوئی اعتنا بھی نہیں کرتے تھے. جہاں سے سیرت کا ایک پہلو جو ہمارے لیے اجاگر ہوتا ہے وہ یہ آگا. آپ دیکھیں بعض معاشروں میں بعض کام ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن بعض شخصیات کا اثر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاشرے میں جائیں تو ان کو دیکھ کر لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کا اتنا احترام ہے، اتنی قدر و منزلت ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ معاشرے میں جائے گا تو اس کے وجود کی برکت سے لوگ اس برائی سے ہاتھ اٹھا لیں گے. اس صورت میں پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ بعض معاشروں میں فقط ایک عالم کا وجود کافی ہے، بے شک تبلیغ نہ کرے، لیکن وہ اگر اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہو، اس زندگی بسر کرنے سے کئی لوگ ہیں جو آلودگیوں سے بچ جاتے ہیں. وہ پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جا کے تقریریں کریں، جا کے مجلسیں پڑھیں، جا کے شور مچائیں، دین کی باتیں کریں. نہ، آپ کا اگر وجہ تقدس کے عنوان سے اس حد تک ہے کہ آپ کو دیکھ کر بعض لوگ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتے ہیں تو جانا چاہیے. ذمہ داری یہ کہ اس معاشرے میں جا کے زندگی بسر کرنا چاہیے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا وجہ انسان کا بنتا ہے تو وہ مقام عمل میں بنتا ہے. سب سے پہلے عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو منواتا ہے، منوانے کے بعد پھر لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس احترام کی بنیاد میں بعض گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور یہ ذکر بھی کرتے ہیں. یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب آ رہے ہیں، یار ابھی رک جاؤ. دیکھا ہے ہم نے بعض معاشروں کے اندر بعض ایسے افراد تھے، ہم نے پاکستان کی سرزمین پہ دیکھا ہے کہ بھنگ اور چرس عام پیتے تھے، یعنی گناہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن بعض طلاب یہاں سے گئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغات کا سلسلہ جب شروع کیا تو جیسے ہی وہ آتے تھے تو اپنا سارا سامان اٹھا کر غائب ہو جاتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ ایک احترام ہے، تقدس کی بنیاد پہ اس آلودگی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اگر یہ سلسلہ تقدس کی دنیا میں ہے تو اس کے برعکس بھی ہے. ان تقدس کی دنیا میں ایک انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ، اپنی اس گناہ کی آلودگی سے بچا لیتے ہیں. یہاں پہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے وجود کو اس معاشرے کے اندر ثابت کریں. فقط وجود آپ کا کافی ہے کہ دین کا پرچار ہوتا رہے گا. اور اگر لوگ اپنے آپ کو اس کام سے سالنگاری کرتے یہ کام بھی نہ کریں اور آہستہ آہستہ یہ معاشرہ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہوتے وہ سنت کے درجے پہ جب پہنچ جائے گا یہ شخص بھی شریک ہے اس میں. اگر یہ جاتا تو اس برائی کو روکا جا سکتا تھا. کیونکہ یہ نہیں گیا اور کوئی بھی نہیں گیا اور سب نے کیا کہا؟ ہماری جانے والا سے ہم سے کیا مطلب ہے. غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کے نتیجے میں گناہ قانون بن کر بشریت کے اندر ظاہر ہوا. یہ شخص جو ذمہ داری پہ عمل نہیں کر رہا یہ بھی برابر کا شریک ہے. آپ نے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ پہلی امتیں ایسی تھیں کہ جہاں پہ عذاب آتا تھا تو کئی ایسے دیندار تھے جو اسی عذاب میں بہ جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ قانون خدا نے ذکر کا. یہ وہ لوگ تھے کہ گناہ کو دیکھ کر یہ خاموش رہتے تھے. ہم سے کیا؟ کیونکہ ہوتا ہے نا غیر ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ فلاں معاشرہ نابود ہو رہا ہے، جواب کیا دیتا ہے؟ مجھے کیا بھائی، معاشرہ تباہی کا شکار ہو، مجھے کیا، وہ افغانی بر میری بلا سے وہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. یہ غیر ذمہ دار آدمی ہے. اور جب پلٹ کے کہا جاتا ہے کہ خود اس گناہ میں کیوں مبتلا ہو تو جواب دیتا ہے تجھے کیا، مجھے کیا اور تجھے کیا میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. نہ اپنی اصلاح کر پاتے ہیں نہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں.
ان افراد کے لیے قانون ہے خدا کا کہ اگر کسی معاشرے میں عذاب آئے یا وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوں، یہ شخص برابر کا شریک ہے، غیر ذمہ دار، مجھے کیا اور تجھے کیا نا۔ بس اوقات اگر آپ کا مقام اور وجہ اتنا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک قوم آلودگیوں سے محفوظ رہ سکتی، وہاں پہ آپ کا وجود ضروری ہے۔ بے شک آپ تبلیغات لسانی نہ کریں، تقریرات نہ کریں، لیکن آپ کا وجود ہونا وہاں پہ کافی۔ برعکس بھی یوں ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تقدس نہیں، پورا کا پورا معاشرہ کیا ہوتا ہے، حسنات کے اندر شریک ہوتا ہے، اور حسنات میں یعنی معاشرہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ 75% یا 80% یا 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھائیوں میں معاشرہ مصروف ہے، وہاں پہ اگر کوئی گناہ کرنا ہو کسی کو تو بہت زور لگتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک معاشرہ پورا دینی ہے، ماحول پورا دینی ہے، وہاں پہ اگر ایک بے نماز آتا ہے تو بیچارہ نماز کیسے نہیں پڑھے، جھجک جاتا ہے، بے شک اس کو نہ آتی ہو لیکن ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے ماحول کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ماحول جیسا بنتا ہے، جو کم افراد ہوتے ہیں وہ ماحول کے رنگ میں ڈھلے جاتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ان لوگوں کی کہ سب سے پہلے اس ماحول کو فراہم کرنا ہے جو انبیاء کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، کہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کہ ماحول ایسا فراہم کرو کہ گناہ کرنے والے کو جرأت پیدا نہ ہو کہ وہ گناہ کرے۔ ایک داستان ہے امام خمینی کی، دیکھیں کیسے گھر کا ماحول بناتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امام اپنے گھر کے اندر غیبت کے عنوان سے بہت حساس تھے، اور شروع سے ہی غیبت اصل گھر میں وہ یعنی گناہ تو اپنی جگہ پہ اصلا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور یہ جو پوتے تھے امام کے، یہ حسن خمینی اور ان کے بھائی، وہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے، یہ گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے جیسا ماحول ہوتا ہے بچے اسی ماحول میں جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ان کو پتا تھا کہ امام نے اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے ہیں، اور اب بچوں بھی ظاہر ہے اس ماحول میں جب بڑھیں گے تو بتاتے ہیں کہ ان کے پوتے آئے اور انہوں نے کسی ہمسائے کی بات بھی کرنی بھی تھی، اور ادھر سے ڈر بھی تھا کہ غیبت تو امام نہ سنیں گے اور ڈانٹ بھی پڑ جائے گی، تو آ کے جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بابا ہم نے اس کافر کو دیکھا ہے جو یہ کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہوتا تو غیبت جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے جواز کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہا کہ وہ کافر، یعنی ماحول گھر کا ایسا ہے کہ بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ماحول کون فراہم کرے گا؟ کہا وہ جو انبیاء کی سیرت پہ عمل کرتا ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ماحول جا کے فراہم کریں۔ آپ دیکھیں امام کی زندگی کے لیے ہے کہ ایک عالم دین، مرجع علی قدر تھے، بزرگ عالم دین، امام کے سامنے کسی نے آ کر ان کی غیبت کی، 3 دن تک امام کو بخار ہوا۔ ہماری روح بڑی آلودہ ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک ملموس مثال اگر عرض کرنا چاہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے کھانوں کے عادی ہوتے ہیں، باہر کے کھانے ان کو پسند بھی نہیں ہوتے اور شوق بھی نہیں ہوتا ہے، کرتے بھی نہیں ہیں، نہ پیزا نہ برگر نہ یہ سینڈوچ وغیرہ وہ ہے ہی نہیں ہے، سادے دیہاتی اپنا خالص جو دیسی کھانا ہے وہی کھاتے ہیں۔ اور اگر کسی دن وہ بیچارے پھنس جائیں، بھوک لگی ہو تو پیزا کھا لے تو کیا ہوتا ہے، معدہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس غذا کا عادی نہیں ہے۔ وہ یہ ملموس بدنی مثال اس لیے عرض کی ہے کہ روح بھی اس طرح سے ہوتی ہے، روح اگر مانوس ہو جائے دین کے ساتھ، جب غیر دینی چیز آئے گی روح مریض ہو جائے گی۔ برعکس اگر روح ایسی ہے جو غیر دینی تعلیمات میں مصروف ہے، جب دین کی بات آتی ہے اس کو عجیب لگتا ہے، یہ کدھر سے آگے، انہم اناس یتطہرون، عجیب ہے۔ قوم لوط کا نعرہ یہی تھا نا، لوط کیا باتیں کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کام نہیں کرو، کیوں نہیں کرو، یہ کیا کرتا ہے، یہ طاہر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گناہ کو اس حد تک رائج کیا کہ اب گناہ کے برعکس اگر کوئی چیز آتی تو عیب بن جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان اس مرحلے پہ جا کے پہنچتا ہے کہ گناہ کو پھر آہستہ آہستہ تصویر کی شکل میں نیکی بنا کر اپنی زندگی میں نمایاں کرتا ہے۔ وہ یہاں پہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے جو سیرت انبیاء کو اپنا کر معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ جا کر ماحول ایسا فراہم کریں کہ جس ماحول کے اندر دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ یہ ماحول بنانا کس کا کام ہے؟
وہ جو وارثین انبیاء ہیں. وہ وارثین انبیاء کا کام ہے کہ جا کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ جس ماحول کے اندر اگر کوئی خلاف دینی کام کر رہا ہو تو پہلے کانپ جائے, وہ جھجک جائے, ڈر جائے, خوف محسوس کرے. اور انبیاء نے یہی کام کیا ہے کہ انبیاء کے ہوتے ہوئے ان کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا. لیکن اگر انسان جری ہو جائے قوم لوط کی طرح اور اس مرحلے پہ پہنچ جائے, ذمہ داری پھر بدل جاتی ہے. عرض کیا تھا کہ جیسے حالات بدلتے ہیں ذمہ داری بدل جاتی ہے. نہ یہ کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہماری اب ذمہ داری اب ختم ہوگی. نہ, ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے, بدل جاتی ہے. انہوں نے کام یہ کیا کہ آہستہ آہستہ گناہ فردی سے اجتماعی, اجتماعی سے قانون, قانون کے بعد اب یہ ہے کہ برائی کو اچھائی کا لبادہ اڑا کر اچھائی اور نیکی سمجھنے لگے. یہ بدترین حالت ہے. اور وہ یہی تھا کہ یہی ہم جنس گرائی یہ کہاں تک پہنچی, یہ اس مرحلے پہ آ پہنچی کہ متمدن ترین افراد, بافرہنگ ترین افراد, عقل مند ترین افراد اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ اس کام میں جو مبتلا نہیں ہوتا وہ کیا ہے, احمق ہے, جاہل ہے, دیہاتی ہے, ان پڑھا ہے, بیوقوف ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان جب اتنا جری ہو جاتا ہے, برائیوں کو اچھائی جب سمجھ رہا ہوتا ہے, جو نہیں کرتا اسے پاگل سمجھتے ہیں, بیکورڈ سمجھتے ہیں. عجیب, یہ کیا بہکا انسان ہے جو یہ کام نہیں کرتا. سب یہی کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہا ہے. جب ایک چیز کلچر بن جاتی ہے اور کلچر بھی اچھائی کا لباس اوڑھ لے تو وہاں پہ اچھائی کرنے والا بیچارہ شرم محسوس کرتا ہے, کیونکہ معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے. آپ چلے جائیں کسی معاشرے کے اندر یہاں پہ کوئی اقدار دینی نہیں ہے, آپ کھڑے ہو کے نماز کریں پڑھیں نا, آپ کا مسخرہ کریں گے, یہ کدھر سے آ گیا یار, یہ کدھر کی مخلوق ہے, کیا نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ کیا ہو گیا اس کو. ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا جرم ہو جاتا ہے. اسی لیے آ کر حضرت لوط علیہ السلام جب آ کر تبلیغ کرتے تھے, روکتے تھے کہ یہ کام نہیں کرو, فوراً کہ انہم اناس یتطہرون, وہ یہ طہارت کی باتیں کرتا ہے, یہ پاکیزگی کی باتیں کرتا ہے. عجیب ہے, یہ کیسا بی فرہنگ قسم کا انسان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. وہ یہ کہاں سے ہوا. یہ وہ دوسرا نقطہ تھا کہ جس کو حضرت لوط علیہ السلام نے ذکر کیا, وہ یہ تھا. سورہ مبارکہ ہود آیات نمبر 78 اور 79 کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن ساری بیان نہیں کرنی, انشاءاللہ آپ خود مطالعے میں رکھیں. جو قانون یہاں پہ ذکر کرنا ہے, جو ان کے اندر رائج تھا, وہ انہی آیات کے اندر موجود ہے. وہ یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلا کہا کہ یہ جو کام تم کرتے ہو خلاف فطرت ہے, خلاف انسانیت ہے, خلاف دین ہے اور خلاف مرضی خدا ہے. اس کو چھوڑ دو. اس کو چھوڑنے کے بعد کیا کرو, فاتقوا اللہ, خدا سے تھوڑا بہت حیا کرو. ولا تخذونی فی ضیفی. اب اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب ملائک آئے عذاب کرنے والے, حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئے, وہاں سے ان کو بتا کے خبر کر کے پھر منطقہ صدوم میں گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی, لیکن خوبصورت غلمان کی شکل میں ظاہر ہوئے. جیسے ان کو پتہ چلا, اب یہ پورا قرآن ہے, یعنی ترجمہ ہے, انشاءاللہ آپ جا کر دیکھ لیں گے. جب ان کو خبر ملی کہ حضرت لوط کے پاس مہمان آئے, اور یہ بیماری اس حد تک ان کے اندر رائج ہو چکی تھی کہ باہر سے کوئی جب مہمان آتا تھا محفوظ نہیں ہوتا تھا, یعنی حملہ ور ہو جاتے تھے درندوں کی طرح. خبر ملی, دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ مہمان کہاں ہیں. یہاں پہ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کا اظہار کیا کہ, اور احساس خفت بھی کیا, اور اس احساس کے بعد کہا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو آج میری مدد کرے. اور یہ عجیب وحشی قسم کے لوگ ہیں. یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ جملہ ہے, ولا تخذونی فی ضیفی, مہمانوں کے سامنے رسوا نہیں کرو, یہ مہمان ہے اور مہمانوں کے ساتھ یہ کام. پھر فوراً الیس منکم رجل رشید, تم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر حیا باقی ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب سب کی حیا مر جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کتنے ایسے معاشرے ہیں کہ جس میں رشید لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. بعض نمونے ہیں, اگر میں عرض کروں تو کل کو ممکن ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ چونکہ رشید آدمی وہاں پہ نہیں گیا. آپ دیکھ لیں, میں سربستہ اشارہ کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیں ہماری قوم کے اندر, دوسروں کو نہیں, مذہب تشیع کے اندر کتنے ایسے غیر دینی کام ہیں جو دین کے سائے میں بیان کیے جاتے ہیں. آپ جا کر بیان کریں کہ دین کا مسئلہ یہ, فوراً آپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے, گالم گلو شروع ہو جائے گا. یہ کیوں ہوا ہے؟ رشید لوگوں کی
عدم موجودگی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ اچھائی بن جاتا ہے، اور وہ گناہ اچھائی بن کر پھر معاشرے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمونہ کا اشارہ نہیں کرتا ہوں، حساس مسئلہ اس لیے سربستہ انشاءاللہ خود آپ کا ذہن پہنچ چکا ہوگا کہ بعض ایسے کام واقعی غیر شرعی ہیں، غیر دینی ہیں، لیکن ہم نے اس کو ان کے اوپر دین کا لبادہ چڑھایا ہوا ہے، اور دین کا لبادہ چڑھا کے دین کا حصہ سمجھ کے ان کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں۔ خوب آج یہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ نعرہ آج بھی الیس منکم رجل رشید، ہے کوئی تم میں سے جس کے اندر یہ حیا ہو اور معاشرے کو رشد کی طرف گامزن کرے، اور خود اس کے اندر بھی حیا باقی ہے، اور حیا کو باقی رکھتے ہوئے جا کر معاشرے کو باحیا بنانے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب ہے جب تک ایک فرد بھی باقی ہو جس کے اندر رشد یا رشید کی منزل پہ اور اس کے اندر حیا باقی ہو، وہ ایک آدمی کئی قوموں کو کئی آلودگیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں، ہم ایک ہیں، تنہا ہیں۔ تنہا وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ دین کے اندر پاور ہے کہ اگر آپ نے دین کو اپنی زندگی کے اندر رونما کیا ہوا ہے اور دینی تعلیمات کو اپنے وجود کا حصہ بنائے اور آپ معاشرے میں چلے جائیں، آپ کے وجود سے کئی ایسی آلودگی ہیں جو معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مولانا گزرتا ہے اپنے گناہ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ عالم دین تھے تہران میں، ایک محلے سے گزر رہے تھے، اسی محلے میں رہتے تھے۔ بچے جو ہے وہ موسیقی سن رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ساتھ سے گزرے انہوں نے ڈانس بھی چھوڑ دیا، موسیقی بھی بند کر دی، اور جب وہ مولانا وہاں پہ پہنچے تو کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا رہنے دیں مولانا، کیا کرے؟ کہا جو کر رہے تھے وہی کرو۔ کہا نہیں مولانا آپ کے سامنے کیسے کریں؟ کہا نہیں کرو۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ کام کرو جو پہلے کر رہے تھے، کم از کم وہ گناہ تھا، اب جب رک گئے ہو تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وہ ایک گناہ کرو دوسرے میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ کیسے؟ کہ جب کر رہے تھے خدا کا حیا نہیں کر رہے تھے، اور جب میں آیا ہوں تو میرے حیا کی وجہ سے تم رک گئے، اس کا مطلب ہے تم مجھے خدا سے بڑا سمجھتے ہو۔ اگر خدا کا حیا ہوتا تو تم میرے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے نہ کرتے۔ یہ ہوتی ہے دید ایک عالم دین کی۔ جب عالم دین نے یہ کہا کہ ایک بیماری میں تم مبتلا تھے اور میرے حیا میں آ کر دوسری بیماری میں مبتلا ہو گئے بنا میں شرک، اور خدا کا احترام اور عزت تم نے مجھ سے بھی کمتر سمجھی، یعنی خدا مجھ سے بھی کمتر ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے تم یہ اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو، اور مجھے دیکھتے ہوئے تم رک گئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قدر و منزلت تمہاری نگاہوں میں بہت کم ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی دیکھی وما قدر اللہ حق قدرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی منزلت کو گرا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیندار اس گہرائی تک ہوں تو وہ آ کر اس معاشرے کو صاف اصلاح کر سکتا ہے۔ عالم دین کا یہ ایک جملہ تھا، اور جیسے ایک جملے نے ان کی کایا پلٹ دی۔ جیسے ہی اس نے متوجہ کیا کہ یہ جو کام کر رہے خدا سے حیا کرو، میں ہوں یا نہ ہوں فرق نہیں کرتا ہے، مجھ سے حیا کر کے تم نے اس گناہ سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن ایک اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ عالم دین اگر ایسا ہو تو وہ دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں کسی گناہ میں اگر شریک ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جی ہم وہاں گئے انہوں نے ہمارا حیا ہی نہیں کیا۔ او بھائی جس نے خدا کا حیا نہیں کیا وہ تیرا کیا کرے گا؟ یہ توقع رکھ کے معاشرے میں جانا یہ پہلے دن ہی حماقت ہے۔ وہ کرنے دو ان کو، اگر وہ خدا کا حیا نہیں کر رہا ہے وہ میں کس کھیت کی انگلی ہوں؟ میرا بھی حیا نہیں کرتا تو نہ کرے، آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں۔ دیکھیں بس اوقات ہماری غیر دینی توقعات ہوتی ہیں، جی ہم نے اتنا عرصہ ان کے ہاں تبلیغ کی، نمازیں پڑھائیں، یہ کیا وہ کیا، اور ہمارے تھے اور انہوں نے ہمارا احترام نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر ان کے اندر دینداری ہوتی تو خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اس بیماری سے دور ہو جاتے۔ خوب آپ خدا سے بڑے آگے ہو، جب خدا کا احترام نہیں کرتے تمہارا نہیں کرتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا کبھی کبھی یہ غیر دینی توقعات جب علماء میں پیدا ہوتی ہے معاشرہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہی توقعات اگر نہ ہوں اور عالم دین جا کر یہ کہے کہ میرا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، خدا سے خوف کرو، جب خدا سے خوف کرو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری خود عظمت واضح ہو جائے گی۔ لیکن اپنی عظمت ثابت کرنے کے لیے ہم دین کو پامال کرنے کی کوشش کریں، نہ دین ثابت ہوتا ہے نہ خود یہ شخص بچتا ہے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ، میں مہم نہیں ہوں، میرے سامنے کرو یا نہ کرو، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، لیکن اگر میرے خوف اور میری وجہ سے تم نہیں کرتے جاؤ جہنم اصل نہیں کرو یہ کام۔ اگر یہ کرنا ہے تو خدا کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام چھوڑ دو۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، مہمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ یہاں پہ اب وہ ہیں
بعض مطالب ایسے ہیں کہ جو فعلاً ہماری بات سے مربوط ہیں لیکن ابھی وہ نہیں ہے ان کو بیان کرنا، کہ یہ میری بنات ہیں اور ان بنات کے ساتھ تم فطری راستے سے آؤ، نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد تولید نسل کرو، اور تولید نسل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، کہ وہ بات ہے کہ انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ فوراً جواب کیا دیتے ہیں؟ جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ کون سی بیماری ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو، اور ایک فرہنگ اور کلچر بنا کر آپ نے اپنے اندر رائج کیا ہوا ہے، اور اگر یہاں تک ہوتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم نے کیا کیا ہے، اس گناہ کو اپنا حق کے مسلم سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہو، یعنی برائی کو اچھائی سمجھ کر انجام دیتے ہو۔ قالو، جواب دیا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ سمجھتے ہو، جانتے ہو کہ یہ حق نہیں ہے ہمارا کہ ہم خواتین کے ساتھ رابطہ ازدواج برقرار کریں، ہمارا حق کیا ہے؟ ہم جنس پرستی۔ دیکھیں آج بھی دیکھیں غرب کے اندر کیا ہے، حقوق کے نام سے یہ بیماری وجود میں آتی ہے، یہ ہمارا حق ہے اور حق کی بنیاد پہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ حق کی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غیر شرعی نہیں ہوتا، شرعی ہوتا ہے۔ حقوق کو لینا اور حقوق کا تحفظ کرنا، حقوق کا دفاع کرنا، یہ ہے شرعی کام ہے، دینی کام ہے۔ بیماری یہ نہیں تھی کہ اس بیماری میں مبتلا تھے، بیماری یہ تھی کہ اس بیماری کو اچھائی سمجھ کے انجام، اپنا حق کے مسلم سمجھ کر انجام دیتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارا حق خواتین کے اندر نہیں ہے، ہمارا حق کہاں پہ ہے؟ مردوں کے اندر ہے، یعنی مرد مرد کے ساتھ رہے یہ حق ہے، خاتون خاتون کے ساتھ رہی ہے حق ہے۔ البتہ یہاں پہ رک کر ایک جملہ استعمال کر دوں، انشاءاللہ بات کو بعد میں آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے، دو باتیں فقہ کے اندر، ایک ہے حق اور ایک ہے تکلیف۔ تکلیف یعنی ذمہ داری، تکلیف اردو والا نہیں، کیونکہ اردو میں تکلیف کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا ہو یا توہین کرنی، تو تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، وہ نہیں ہے۔ یہ تکلیف ذمہ داری سے ہے، عربی کا لفظ ہے، تکلیف یعنی ذمہ داری، اور اس کے مقابلے میں کلمہ ہے حق، یہ لازم و ملزوم ہے تقابل کی صورت میں، یعنی جہاں پہ حق ہوگا وہیں پہ ایک تکلیف اور ذمہ داری بھی ہوگی، اور جہاں پہ ذمہ داری ہوگی وہیں پہ ایک حق پوشیدہ ہوگا، اس فرق کے ساتھ کہ حق کسی ذات سے مربوط ہوگا، ذمہ داری کسی اور سے مربوط ہوگی، دونوں الگ الگ ہیں ایک جگہ، یعنی حق بھی ہے ذمہ داری بھی ہے، حق کسی اور کا ہے، ذمہ داری کسی اور کی ہے۔ مثال عرض کروں، کرامت، تقوی، معنویت، یہ کیا ہے؟ حق کے انسانی ہے۔ مثلا ایک انسان اگر پارسا بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، دیندار بنتا ہے، دینی تعلیمات کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر تکامل کی طرف جب گامزن ہوتا ہے تو اس کا ایک مقام بن جاتا ہے، احترام، تقدس، پرہیزگاری۔ یہ پرہیزگاری، کرامت، تقوی، معنویت، یہ کیا ہے؟ اس کا حق ہے جو خود اس نے حاصل کیا ہے زحمت کر کے۔ اس کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے، اس کا مال نہیں چھین سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داریاں جو دوسروں کی ہیں، پس حق کسی اور کا ہے، ذمہ داری کسی اور کی ہے، اور یہ نقطہ تقابلی ہے، یعنی معاشرہ انسانی یوں ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کا حق ہے، اس حق کی نسبت دوسروں کی ذمہ داری ہے، ان کی تکلیف ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں رویہ ان کا خاص اپنا ہے، اور یہ دونوں طرف سے۔ مثلا آج اگر ہماری ذمہ داری ہے، دوسروں کا حق ہے، خوب اگر ہمارا حق ہے تو دوسروں کی ذمہ داری بن جائے گی، تو اگر ہمارا احترام ہے، دوسروں کو یہ اکسایا جائے گا کہ اس کا جب حق ہے، حق کے کرامت رکھتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کے مال کو مباح قرار نہیں دے سکتے، لوٹ نہیں سکتے، جان مال ناموس کے ساتھ بے راہ رویہ آپ نہیں اپنا سکتے ہیں۔ بس دین اس طرح سے ہے، حق اور تکلیف کے سائے میں ہوتا ہے، اور اس طرح سے کہ حق کسی ذات کا ہے، ذمہ داری کسی اور کی ہے، اور یہ راستہ تقابلی ہو کر یہ پروان چڑھتا ہے۔ لہذا آپ دین کی جا کر دیکھیں، مثلا حق تعلیم، حق تعلیم کیا ہے؟ یعنی اگر ایک جاہل ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، جب اس کا حق ہے تو ادھر عالم کی کیا بن جاتی ہے؟ ذمہ داری کہ جا کے سکھاؤ ان کو۔ اسی لیے اسلام نے اندر دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے کا تعلیم اور تعلم،
تعلم کو خدا نے بعد میں واجب قرار دیا ہے، تعلیم کو پہلے واجب قرار دیا ہے۔ تعلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ تعلیم کیا ہے؟ علم سکھانا۔ تعلیم کو پہلے واجب قرار دیا ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری کو پہلے بیان کیا، جو حق کے حق کو بعد میں بیان کیا ہے۔ بس حق اور تکلیف نقطہ مقابل میں ہوتے ہیں، حقوق کسی اور کے ہوتے ہیں، ذمہ داری کسی اور کی ہوتی ہے۔ خود برعکس عالم کا حق ہے اس تقدس کی بنیاد پہ کیا کہ وہ جب معلم ہے ان متعلمین کی ذمہ داری اس کا احترام کریں۔ بس ذمہ داری کسی اور کی ہے، حق کسی اور کا۔ اسی حق اور تکلیف میں پورا معاشرہ انسانی اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ بس حقوق کے اندر حق اور تکلیف یہ نقطہ مقابل کے طور پہ وجود میں آتی ہے۔ اگر لوگوں کی ہدایت کرنا ان کا حق ہے، تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے گھر کو تعمیر کرنا ہمارا حق ہے، اس گھر کو تعمیر کرنا ذمہ داری ہے عوام کی۔ وہ علماء کے گھر کو تعمیر کریں گے، عالم ان کی ہدایت کو تعمیر کرے گا۔ بس حقوق اور تکالیف اس طرح سے معاشرہ انسانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ایک انسان دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت نظام خدا نے مقرر کیا کہ اگر آپ کو راہ تکامل پہ جانا ہے، حق اور تکلیف کے سائے میں جائیں گے۔ بعض آپ کے حقوق ہیں، بعض آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داری اور حقوق کو ایک ساتھ انجام دیتے ہوئے راہ تکامل کو طے کرنا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تنہا نہیں جا سکتا ہے، راہ کمال پہ پورے معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں پہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کرتا ہے، وہیں سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سامنے والے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، یعنی اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرتے۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ کبھی کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد توہین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے۔ البتہ ایک معاشرے میں ہے بیماریاں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ بعض اللہ میں بھی ہیں۔ مثلا ایک رابطہ ازدواجی ہے، وہ رابطہ ازدواجی کو ہم نے حق و تکلیف کے سائے میں کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یقیناً ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حق اور تکلیف کو اگر دینی تعلیمات کے سائے میں دیکھیں، یہی ازدواجی زندگی بہشت بن جائے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، واقعاً بڑے افسوس کے ساتھ، کہ ہم نے کبھی حق و تکلیف کے سائے میں یہ رابطہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ رابطہ بھی حق و تکلیف کا ہے۔ والدین اور اولاد رابطہ حق و تکلیف کا ہے، میاں بیوی رابطہ حق و تکلیف کا ہے۔ اگر کہیں پہ حق ہے شوہر کا، ذمہ داری ہے بیوی کی، برعکس کہیں پہ اگر حق ہے بیوی کا، ذمہ داری ہے شوہر کی۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تامین کرنا ہے بیوی کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا حق ہے نان و نفقہ۔ وہ کس طرح دیں؟ آبرومندانہ دیں یا اس کو رسوا کر کے دیں؟ 2 ٹکے دے آدمی اور کیا کہے، تو اپنے باپ کے گھر میں تجھے کیا ملتا تھا، میں نے تمہیں دیا۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ اور بے دینی کے سائے میں جب تولید نسل ہوتی ہے وہ بھی بے دین ہوتی ہے، اور کل کو جب اولاد کھڑی ہو جاتی ہے والدین کے سامنے، پھر تلاش کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیسے ہو گیا۔ وہ پہلے حق و تکلیف پہ عمل کیا ہوتا تو اولاد یوں نہ ہوتی۔ وہ حق و تکلیف پہ عمل ہوتا نہیں ہے، اور بعد میں آ کے کیا کرتے ہیں جی، اولاد ہمیں گالیاں دیتی ہے۔ یہ گالیاں دیتی، خدا کا شکر ادا کرو کہ گالیاں ہی دیتی، مارتی نہیں ہے۔ بھلا جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، اولاد کو ہمارا منہ توڑ دینا چاہیے۔ کبھی ہم نے انسانی اقدار کو اور دینی اقدار کو اپنے رشتہ ازدواج میں لانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر یہی مسئلہ حل ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان کہ اس کے کچھ حقوق ہیں جو میری ذمہ داری بنتی ہے، پلٹ کے بیوی بھی اس کے اندر یہ ذہن میں یہ چیز آ جائے، بعض حقوق ہیں میرے شوہر کے جس کے مقابلے میں میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر ہر دو اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، حقوق کے سائے میں، احترام کے سائے میں، آپ دیکھیں یہی معاشرہ کیا ہے، بہشت ہے۔ بے شک فقر ہو، ناداری ہو، لیکن معاشرہ بہشت ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی مالی اعتبار سے بہت ہی تنگ دست، آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یہ سنگت روٹی لینے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ ایک دفعہ جا رہے تھے حرم سے اپنا درس وغیرہ پڑھا کر گھر میں جانا تھا، روٹی لے کے جانے کے پیسے نہیں تھے۔ اپنے داماد سے کہا کہ اس زمانے میں 5 ریال مجھے دے دیں، میں سنگت روٹی لے کے گھر چلا جاؤں۔ اب وہ سنگت روٹی وغیرہ لے کے گیا کہ کوئی سالن تھا یا نہیں تھا یا کھانے کا، وہ ایک الگ معادلہ ہے، لیکن یہ نادار آدمی ہے۔ لیکن معاشرہ کیا ہے، یعنی گھر کے اندر ازدواجی زندگی دیکھیں، بہشت۔ بیوی ان کی ذکر کرتی ہے کہ ہم چونکہ نجب میں تھے
اور ہمارا ایک انس تھا کربلا کے ساتھ. اور چونکہ آپ کو پتا ہے نا نجف کے اندر ہر شب جمعہ کو جتنے بھی علماء طلاب ہیں ایک روش بنی ہوئی ہے کہ وہ جاتے ہیں اب عبداللہ علیہ السلام کے معذر میں اور بدھ کے دن سارے دروس تعطیل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ روش تھی اور اسی میں ایک انس تھا کربلا کے ساتھ اور جاتے تھے زیارت کے لیے. اور پھر نجف کو چھوڑ کر آ گئے تبریز میں رہے, تبریز کے بعد پھر کم میں آ گئے. کم کے بعد یہاں پہ رہتے تو پیسہ تو اتنا تھا نہیں کہ آدمی جا سکے. ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کی بیوی یہ نقل کرتی ہیں کہ رونے لگ گئی, روتے روتے. یہ خود داستان علامہ نے نقل کی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. روتے روتے علامہ نے کہا کیا ہوا ہے, یعنی کبھی علامہ نے تو کر کے بیوی کو نہیں بلایا. کہا میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آج کربلا کی یاد آئی ہے اور اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ کربلا پہنچ سکیں. آغا دیکھیں جو خدا کے راستے میں چل نکلتے ہیں ان کا رونا برداشت نہیں ہوا. ان کی بیوی پہ نقل کرتی ہیں کہ دیکھا میں نے اچانک ہم دونوں کربلا میں بیٹھے ہیں. علامہ نے کہا جی بھر کے زیارت کر لو. آغا یہ کیسے لوگ تھے, آخر یہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے نا, معصوم تو نہیں تھے. آخر بار بار آغا جوادی کا یہ جملہ ہے, خدا عالم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایسے لوگوں کو معاشرے میں جینے کا حق ہے. آغا ہر درس میں ان کا بار بار یہی تذکرہ ہوتا ہے. وہ طالب علم جو طی العرض نہیں جانتا وہ طالب علم ہی نہیں. آغا وہ طی العرض کیا ہے؟ ایک نقطے سے اٹھ کے دوسرے نقطے پہ جانا یہ کون سا بڑا تیر ہے یار. کہا طالب علم نہیں ہے وہ جو طی العرض نہیں جانتا ہے, یا وہ طالب علم نہیں ہے کہ جو پاکیزگی کے عالم میں نماز شب کا پابند نہیں ہے. نماز شب بہت سی چیزیں لاتی ہے انسان کی زندگی میں. جس نے دین پڑھا ہے, دین پڑھ کے حق و تکلیف کو سمجھا ہے, اس کی زندگیاں جا کر دیکھے کتنی پاکیزہ ہیں. خدا شاہد ہے, یہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی بیماریاں. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی دوسروں کے سامنے اپنی بیماریوں کو ذکر کرو تاکہ خود خلوت میں تمہیں شرم محسوس ہو کہ لمت تقولون ما لا تفعلون کا مساق بن کر ہم کبھی حیا کی منزل پہ پہنچ جائیں اور ہمارے اندر دینی حیا پیدا ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اس لیے عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. حق و تکلیف یہ قانون ہے دین کا, اور پورے معاشرے کی ہر جزئی کے اندر اور ہر زمانے کے اندر اور ہر فرد انسانی کے اندر یہ قانون خدا لاگو ہے. اور آپ یقین جان لیں جہاں پہ حق اور تکلیف کا قانون جاری اور ساری ہے وہ معاشرہ بہشت ہے. وہ ازدواجی زندگی ہو, وہ حتیٰ آپ مجردین کی زندگی دیکھ لیں جو آتے ہیں علم دین پڑھنے کے لیے, سب مل کر ایک تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. کچھ 4-5 آدمی مجرد مل کے ایک کمرے میں رہتے ہیں, یہی پہ ان دونوں کے درمیان حق و تکلیف کا سلسلہ ہوتا ہے. حق کیا ہے؟ وہ دونوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے, خود دوسروں کی نسبت ذمہ داریاں بن جاتی, کام تقسیم کر لیں اور جو اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتا ہے سب مل کر تعلیم دین کی دنیا میں تکامل کی منزل پہ گامزن ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی بیٹھ جائے فرعون بن کے, نہیں میں تو بڑا ہوں, وہ سارے کام تم کرو, میں تو شہزادہ ہوں جی, میں تو مثلا فرض کریں شہزادہ ہوں جی, میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا ہے. نہیں کیا تو نہ کیا, دین نے حق کو تکلیف کا نظام رکھا ہے. وہ جہاں پہ آپ کے حقوق ہے وہاں پہ دوسروں کی ذمہ داری ہے, اور جہاں پہ دوسروں کے حقوق ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو انجام دو تاکہ مل کر راہ تکامل کو طے کرو. وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حق کو تکلیف کو نہ سمجھتے ہوئے ہم دین کی تعلیمات کو پامال کر جاتے ہیں. خوب نتیجہ یاد کرنا تھا, کیا کہتے ہیں, مالنا فی بناتے کا من حق, کوئی حق نہیں ہمارا کہ ہم خواتین کی نسبت کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں ان کے ساتھ جا کر رابطہ ازدواجی کو برقرار کریں. وہ جب حق نہیں تو ذمہ داری بھی نہیں بنتی ہماری. وہ ہمارا حق کہاں پہ ہے؟ فقط مردوں میں ہے, ہم جنس پرستی میں. ان کی نسبت ذمہ داری بھی ہے اور اس کام کو ہم انجام بھی دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حقوق کی بات آتی, جہاں پہ حق ہوتا ہے وہیں پہ ذمہ داری ہوتی ہے. حق ہمارا فقط ہم جنس پرستی میں ہے. وہ خواتین کی نسبت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, حق ہی نہیں ہے ان کا. نہ ہماری گردن پہ حق ہے, نہ ہمارا ان کی کوئی گردن پہ حق ہے. لہٰذا وہ اپنی ہم جنس پرستی اپنی کریں, ہم اپنی ہم جنس پرستی اپنی کریں. اصل دوسروں کی نسبت ہماری نہ کوئی ذمہ داری ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, نہ کوئی حق ہے. وہ کہاں سے وہ ہوگا؟ وہ جب ہے ہی نہیں, ان کا حق ہی نہیں ہے اور ہماری ذمہ داری ہی نہیں بنتی ہے, کیوں ہم ان کے پیچھے جائیں؟ یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں پہ گناہ کو حق اور خیر سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر رونما کرتے ہیں, اور پھر حق بجانب ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کو جا کے سرکوب کرتے ہیں. آپ ہمارے اپنے حقوق کو پامال کر رہے ہو, اپنے حقوق کو دریافت نہ کریں. وہ دیکھیں بعض ایسے موارد ہیں کہ جہاں پہ حقوق جب پامال ہوتے ہیں
وہاں پہ حقوق کا دفاع کرنے کے لیے انسان قیام کرتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ کہ وہ حق ثابت تو کرو. یہ حق ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. اگر حق ثابت ہوا اس کے بعد ہے پھر جا کر حق کا دفاع کرو. کیسے دفاع کرنا ہے وہ پہلے مرحلے میں ثابت تو کرو. اب یہ تیسری بات ہے یہاں پہ کہ حقوق کہاں سے جنم لیتے ہیں. کہاں سے تم نے یہ حق معیار کیا ہے حق کا کہ کیسے تم نے اس کو اپنا حق سمجھا اور حق سمجھ کر کے اس کے مدافع بنے اور اس کو آ کر معاشرے کے اندر تم نے راج کرنا شروع کیا. اسی لیے ایک بات ہے انشاءاللہ اگلے اس میں مباحثے میں عرض کریں کہ آج نہیں پہنچ پائیں گے. وہ یہ ہے حقوق، مبانی، منابع. 3 کلمے ذہن میں رہیں انشاءاللہ اگلے اس میں عرض کریں گے. حقوق، مبانی، منابع. یعنی جتنے بھی حقوق ہیں وہ مبانی سے جنم لیتے ہیں. یعنی حقوق کے پیچھے مبانی ہوتے ہیں. مبانی کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ کہا وہ منابع سے جنم لیتے ہیں. حقوق کی ارزش اس وقت ہوگی جب وہ مبانی سے وجود میں آئیں گے اور مبانی کی عظمت وہاں پہ انسان کے لیے ثابت ہوگی جب منابع خاص سے وجود میں آئیں گے. دیکھیں اسی لیے ایک اخلاقی بحث ہے. یہ اخلاقی جتنے مسائل ہیں اخلاقیات، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ اخلاق ان کے مبانی کیا ہیں. کہتے ہیں نا مبانی اخلاق کیا ہیں. اخلاق کے جتنے مسائل ہیں ان کے مبانی کیا ہیں. وہ مبانی کیا ہے، ان کے منابع کیا ہیں، کس منبع سے یہ مبنا وجود میں آتا ہے. اور یہ الگ الگ ہیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا منبع اخلاق کیا ہے اور مبنی اخلاق کیا ہے. منبع اور مبنی میں جب فرق ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا، خلط ہوتا ہے. پھر اس سے اگر پوچھا جائے بھائی یہ صداقت، یہ عدالت، یہ حریت، یہ عبودیت، یہ کیا ہیں؟ مسائل اخلاقی ہیں. یہ مبنی ہے یا منبع ہیں؟ نہیں پتہ ہے. اصلا پتہ ہی نہیں یہ مسائل ہیں یا حقوق ہیں یا مبنی ہے یا منبع ہے. ہر علم کے لیے یوں ہے کہ جس علم کے جو مسائل ہیں وہ حقوق یا فروعات کہلاتی ہیں. وہ فروعات مبانی سے جنم لیتی ہیں اور مبانی منابع سے وجود میں آتے ہیں. ان مبانی اور منابع کا جاننا بہت ضروری ہے. اب وہ حقوق کی دنیا ہو، اخلاق کی دنیا ہو، فقہ کی دنیا ہو، عقائد کی دنیا ہو، جس علم میں آپ جائیں گے اس علم کے مسائل حقوق مبانی سے وجود میں آئیں گے، مبانی منابع سے وجود میں آئیں گے. اب ان کا جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ما لنا فی بناتک من حق. تو سوال یہ جو حق آپ اپنے لیے ثابت کر رہے ہو اس کا مبنا کیا ہے، پیچھے مبانی کیا ہے. وہ مبانی بھی پھر اصالتاً کوئی ارزش نہیں رکھتے ہیں. ان مبانی کے منابع کیا ہیں وہ جیسے ہی بیان ہوں گے اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ان کا حق تھا یا نہیں تھا. اور جیسے ہی ثابت ہوگا کہ یہ نہیں تھا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ تصویل کا شکار ہوئے. اور تصویل یہ بیماری ہے کہ انسان انحطاط کی اس منزل پہ جا پہنچتا ہے کہ شر پہ خیر کا لباس پہنا کر اس کو خیر بنا کر معاشرے میں عام کرنا شروع کر دیتا ہے. سلسلہ کلام جاری ہے کہ اسی حق کو اگر بیان کر دیا تو انشاءاللہ بات نزدیک ہو جائے گی کہ اتمام کی طرف.